ہال اربن کی کتاب لائفس گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، جس کا اردو ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے، زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں آپ کی خدمت میں 7واں سبق پیش کر رہا ہوں۔ شکر گزاری بہترین عادت۔ ایچ اسٹینلے جرڈ کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا شکوہ مت کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے لطف اٹھاؤ۔ تم کس شے پر توجہ دیتے ہو؟ تم دن میں کتنی مرتبہ شکوہ شکایت کرتے ہو؟ اگر تم بھی میرے ہائی اسکول اور یونیورسٹی کے شاگردوں جیسے ہو تو پھر تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میں اپنے شاگردوں پر تنقید نہیں کر رہا، میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں پچھلے 18 سال سے اپنی کلاسز پر تجربات کر رہا ہوں اور ان سے ثابت ہوا کہ فلسفی آرتھر شوپنہاور نے بالکل درست کہا تھا، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمیشہ اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ میرا پہلا تجربہ ایک سادہ سی مشق ہوتی ہے۔ اسے بیان کرنا آسان ہے لیکن اس پر عمل آسان نہیں ہے۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے کوئی شکوہ کیے بغیر گزاریں۔ میرے شاگردوں کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مشق کے متعلق شکوہ کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ پہلے گھنٹے کے دوران شکوہ کر بیٹھیں تو کوئی بات نہیں، مشق جاری رکھیں۔ اکثر طلبہ پہلے ہی گھنٹے کے دوران کوئی نہ کوئی شکوہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ 24 گھنٹے شکوہ کیے بغیر نہیں گزار سکتے تو پھر کم سے کم تعداد میں شکوہ کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ میں انہیں ہدایت دیتا ہوں کہ وہ اس مشق کے دوران ایک کاغذ اپنے پاس رکھیں اور جب بھی شکوہ کریں اسے لکھ لیں، اور یوں ہر مرتبہ خود کو شکوہ کرتے ہوئے پکڑیں۔ اگلے دن ہم اس مشق کے نتائج پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ وہ اندازہ لگائیں کہ پچھلے دن کتنے لوگوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ سب اپنے اندازے کاغذ پر لکھتے ہیں، میں بھی ایک کاغذ پر اپنا اندازہ لکھتا ہوں۔ آخر میں ہم سب نتائج کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے شاگردوں نے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ 30 طلبہ پر مشتمل کلاس میں سے 6 سے لے کر 12 تک طلبہ ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے دن کوئی شکوہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنے کاغذ پر 0 لکھا ہوتا ہے اور میرا اندازہ ہمیشہ درست نکلتا ہے۔ 30 کے 30 طلبہ نے پچھلے دن کوئی نہ کوئی شکوہ کیا تھا۔ مجھے سابقہ تجربوں کی وجہ سے یہ اندازہ لگانے میں آسانی رہتی ہے۔ میرا 18 سال کا تجربہ ہے کہ کوئی ایک طالب علم بھی 24 گھنٹے شکوہ شکایت کے بغیر نہیں گزار سکا۔ تاہم اس تجربے کا بہترین حصہ اگلے دن ہونے والی بحث ہے۔ اس دن میں صرف 2 سادہ سوال پوچھتا ہوں۔ اس مشق کا مقصد کیا تھا؟ تم نے اس سے کیا سیکھا؟ دونوں سوالوں کے جواب واقعتاً ہر مرتبہ ایک سے ہی دیے جاتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب عموماً اس طرح کا ہوتا ہے: آپ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ شکوہ شکایت کرتے ہیں، درست؟ دوسرے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: میں نے یہ سیکھا کہ مجھے حقیقتاً اتنا زیادہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شکوہ شکایت کرنا حماقت ہے۔ یہ بھی درست۔ خواہ وہ شکوہ کر چکے ہوں یا انہوں نے خود کو شکوہ کرنے سے پہلے پکڑ لیا ہو، دونوں صورتوں میں انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے شکوے کتنے معمولی، کتنے غیر اہم ہوتے ہیں۔ تاہم یہ اس مشق کا صرف پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ بحث کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میں طلباء کو ایک کاغذ دیتا ہوں جس کے اوپر والے حصے پر لکھا ہوتا ہے میں شکر گزار ہوں، اور اس کے نیچے 3 خانے بنے ہوتے ہیں۔ پہلے خانے پر لکھا ہوتا ہے چیزیں، انہیں اس خانے میں ان مادی چیزوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ دوسرے خانے پر لکھا ہوتا ہے لوگ، انہیں اس خانے میں ان سب لوگوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں جنہیں وہ سراہتے ہیں۔ تیسرے خانے پر لکھا ہوتا ہے دیگر، اس خانے میں انہیں ایسی چیزوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں جن پر شکر گزار تو ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے اور دوسرے خانے میں درج نہیں ہو سکتے۔ چیزوں اور لوگوں والے خانے تو فی الفور پر کر دیے جاتے ہیں، لیکن دیگر والا خانہ بہت وقت لیتا ہے۔ وہ مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں: آپ کا کیا مطلب ہے؟ جب میں وضاحت کرتا ہوں تو پھر وہ تیسرے خانے میں درج ذیل قسم کے الفاظ لکھتے ہیں: آزادی،
دوستی، محبت، ذہانت، صلاحیتیں، صحت، سکون، عقیدہ، خدا، تحفظ، علم، تجربات، حسن، مہربانی، اور یوں یہ فہرست جاری رہتی ہے۔ اس طرح تقریباً 20 منٹوں میں تینوں خانے پر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مشق کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں انہیں 4 مرتبہ اس فہرست کو لکھنا ہوتا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اور اگلی صبح اسکول یا کام پر جانے سے پہلے۔ جب وہ اگلے دن کلاس میں آتی ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے پچھلے دن کے مقابلے میں کچھ مختلف محسوس کیا۔ شکوہ نہ کرتے ہوئے، حقیقت میں مجھے جواب پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے، نہ صرف پچھلے دن سے بلکہ ہر دن سے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ زیادہ ہوتی ہے، آنکھیں زیادہ کھلی ہوتی ہیں اور جسم زیادہ توانائی سے معمور ہوتے ہیں۔ جادو نہیں، صرف شکر گزاری۔ شکر گزاری روح کے لیے معجزے برپا کرتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کون سی شے ہماری توجہ حاصل کرتی ہے۔ جب ہم اس پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے کہ کون سی چیز غلط ہے، اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ کون سی چیز درست ہے، تو زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں ان مشقوں کی روح کو تحریر میں سمونے میں کامیاب رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا تو اپنے جوش کا عملی مظاہرہ کرتا۔ ان 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے میں اس پر بہت پرجوش ہوتا ہوں۔ یہ تجربہ کرتے ہوئے مجھے 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بیدار کرنے اور انہیں یہ احساس دلانے میں کتنا مؤثر ہے کہ وہ کس چیز کے حامل ہیں، اور یہ کہ انہیں کیوں شکر گزار ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ 2 بہترین مشقیں ہیں جو میں نے اپنے پورے عرصہ تدریس میں دی ہیں۔ دوسری مشق کے متعلق میں 10ویں سبق میں وضاحت کروں گا۔ میں یہاں خصوصاً واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بالغ افراد اس سادہ سی مشقوں سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں اس تکنیک کو ہائی اسکول کی سطح پر استعمال کرتا تھا، تاہم سچ تو یہ ہے کہ بالغ افراد بچوں کی نسبت زیادہ شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ انہیں بڑوں پر بھی آزمایا جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ میرے یونیورسٹی کے شاگردوں کی عمریں 30 اور 40 سال سے زیادہ ہیں۔ ان کا رد عمل میرے ہائی اسکول کے شاگردوں سے کہیں زیادہ ڈرامائی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طویل عرصے سے چیزوں کو بس یوں ہی سا لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کورس کے اختتام پر اس کی قدر و قیمت کے حوالے سے اس قدر پرجوش ہوتے ہیں کہ تم سوچو گے میں نے زندگی کے معانی دریافت کر لیے۔ میں اس حد تک تو نہیں جاتا، لیکن میں نے انہیں ایک ایسی شے کے متعلق جاننے میں مدد دی ہوتی ہے جو نہ صرف زندگی میں معانی کا اضافہ کرتی ہے بلکہ اسے بہت زیادہ مسرت بخش بنا دیتی ہے۔ اگر شکر گزاری باقاعدگی سے کی جائے تو یہ عادت بن جاتی ہے۔ اگر یہ ہماری عادت بن سکے تو یہ بہترین عادت ہے، کیونکہ زندگی کو دیکھنے کا ممکنہ حد تک مثبت اندازہ ہے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ رجحان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس کو سراہنے کے قابل ہونا اطمینان کی کنجی ہے۔ حقیقی لطف کا آغاز شکر گزار ہونے میں ہے۔ شاید اس لیے ہماری مذہبی کتاب کہتی ہے کہ عبادت کا آغاز مانگنے سے نہیں، شکر ادا کرنے سے کرو۔ عیسائی ملکوں میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے تھینکس گیونگ کہتے ہیں۔ یہ واحد دن ہوتا ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے متعلق سوچیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر اس پر خوشی منائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ تہوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان کو سال کے ہر دن کو شکر ادا کرنے کا تہوار سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس پر خوشی منانی چاہیے۔ یہ خوشی منانے کے لیے ہمیں چھٹی کرنے اور خصوصی پکوان تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ 3 خانوں والی فہرست ہو اور تم اسے دن میں 4 مرتبہ پڑھو تو کیا اس سے تمہاری زندگی مختلف نہیں ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ایسا کرنے سے تمہاری زندگی مختلف ہو جائے گی، اور یہ جاننے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ 3 خانوں کو پر کر کے اور انہیں روزانہ پڑھنے میں چند منٹ ہی لگیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ عمل کارگر رہے گا۔ یہ زیادہ شکر گزار بننے کا آغاز ہے۔ مسلسل دہرائے جانے والے دوسرے خیالات اور افعال و اعمال کی طرح شکر گزار ہونا بھی طرز زندگی بن سکتا ہے۔
اس کے لیے ہمیں اس کو ایک رجحان کے طور پر منتخب کرنا اور اسے عادت بنانا ہوگا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ بینجامن فرینکلن نے کہا تھا کہ جب تک کنواں خشک نہ ہو جائے ہم پانی کی تعریف نہیں کرتے۔ دوسری بہت سی چیزوں کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل درست ہے۔ لوگوں، چیزوں اور آزادی کو معمولی سمجھنا آسان ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران شہرت پانے والے پائلٹ ایڈی ریکن بیکر کو ایک مرتبہ 21 دن ایک چھوٹی سی کشتی میں بحر اوقیانوس میں گزارنے پڑے تھے۔ وہ اس یقینی موت سے بچ نکلا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے اس تجربے سے کیا سبق سیکھا۔ اس نے کہا، میں نے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا کہ تم جتنا پانی پینا چاہتے ہو وہ تمہارے پاس ہے، اور تم جتنا کھانا کھانا چاہتے ہو وہ تمہارے پاس ہے، تو پھر تمہیں کبھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم معمولی چیزوں کا شکوہ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ انہی سے خوشی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عادت بن سکتی ہے۔ کیا ہم سب لوگ بعض ایسے لوگوں سے واقف نہیں جو ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کی موجودگی پریشان کن نہیں ہوتی؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کے ہائی اسکول اور کالج کے طلباء کے گروپ ہر سال میکسیکو جا کر غریب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مکان بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ اس تجربے سے واپس آتے ہیں تو زندگی کے حوالے سے چند نئے تصورات لے کر آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میکسیکو کے کاشتکاروں کے حالات کتنے خراب ہیں، اور وہ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں جنہیں ہم ضروریات زندگی کہتے ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کاشتکار جو تھوڑا بہت ان کے پاس ہے اس پر بھی نہایت خوش ہوتے ہیں۔ وہ طلباء ایک اچھے احساس کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کم خوش قسمت لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی زیادہ چیزیں ہیں، اور وہ انہیں سراہنے لگتے ہیں اور شکر گزار بن جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں، دنیا کے باقی لوگوں کے حال سے خود واقف ہونا، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے حصوں میں قحط سے مرنے والے لوگوں کی تصویریں دیکھ کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بے شمار لوگوں کو پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، لیکن ہم ان کے متعلق کبھی نہیں سوچتے۔ چند سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک افریقی ملک کے دورے پر گیا۔ میں نے اس ملک کے ابتر حالات کے متعلق بہت کچھ سن اور پڑھ رکھا تھا، اور وہاں کے افلاط و قحط زدہ لوگوں کی تصویریں دیکھی ہوئی تھیں، لیکن جب ہم بندرگاہ سے 100 میل دور واقع ایک شہر جا رہے تھے تو راستے میں نظر آنے والے مناظر نے مجھے نہایت افسردہ کر دیا۔ سڑک کی دونوں اطراف میں بے شمار لوگ دکھائی دیے جو کہ بدترین حالت میں تھے۔ ان کی حالت بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں کتنا ہی بتایا جائے، پڑھایا جائے اور تصویریں دکھائی جائیں، ہم پر پورا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خود تجربہ کرتے ہیں۔ اوپر جس سفر کا حوالہ دیا ہے، اس سفر کے دوران مجھے اپنی شکوہ نہ کرنے والی مشق یاد آئی۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، کاش میرے تمام شاگرد، ہائی اسکول کے کم عمر اور یونیورسٹی کے بالغ طلباء بسوں میں میرے ساتھ اس سفر پر آئے ہوتے۔ کاش وہ یہ مناظر خود دیکھتے۔ مجھے ایک لفظ بھی نہ کہنا پڑتا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ وہ گھر واپس جاتے تو ہمیشہ سے زیادہ شکر گزاری کے احساس کے ساتھ جاتے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی شکوہ شکایت نہ کرتا۔ میرے کئی ساتھی اساتذہ پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں فلاحی مقاصد کے لیے کئی سال گزار چکے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ انہیں اس تجربے سے زندگی کا سب سے قیمتی سبق حاصل ہوا۔ انہوں نے صرف لینے کی بجائے دینے کی خوشی سیکھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نعمتوں کی فراوانی پر شکر گزار ہونا سیکھا۔ بعض ملکوں میں تمام نوجوانوں کے لیے فوجی ملازمت کرنا لازمی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے زندگی کا کم از کم 1 سال دوسروں کی خدمت کرنا لازمی ہونا چاہیے۔ بلوغت کے آغاز کا یہ کتنا شاندار طریقہ ہے۔ سوچو لیکن شکر کرنا مت بھولو۔ انگلینڈ میں کروم ولین گرجا گھروں میں پتھریلی دیواروں پر 2 لفظ کندہ ہوتے ہیں، سوچو اور شکر کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 لفظ ہمارے ہر طرف کندہ ہوں، ہمارے گھروں میں، ہماری کاروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کام کی جگہوں پر۔ شاید ان کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ اس کتاب کا پہلا باب اسی موضوع کے لیے وقف ہے، سوچو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور شکر گزاری کا رجحان اپناؤ۔ یہ حصہ شکر کے لیے وقف ہے۔
جہاں میں تمہیں بھرپور تاکید کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے متعلق اکثر سوچو، وہاں میں تمہیں یہ بھی تلقین کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے جادوئی لفظ آپ کا شکریہ ضرور استعمال کرو۔ شکریہ مرتا ہوا فن۔ یہ صرف میرا یقین نہیں ہے کہ دوسروں کا شکریہ ادا کرنا ایک مرتا ہوا فن ہے۔ جہاں اچھے آداب زوال سے دوچار ہیں، وہاں ان خاص الفاظ کا استعمال تو بالکل ہی کم ہو گیا ہے۔ تاہم دوسروں کی تعریف کرنا، انہیں سراہنا، احترام کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ یہ تعلقات قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کا سب سے یقینی طریقہ ہے۔ ولیم جیمز نے کہا تھا، انسانی فطرت کا سب سے گہرا اصول سراہے جانے کی شدید ترین آرزو ہے۔ دوسروں کی اس آرزو کو پورا کرنا نہ صرف آسان بلکہ نہایت فائدہ بخش بھی ہے۔ سب سے بڑی نعمت۔ ہمیں میسر بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ خاص لوگ ہیں جو کہ ہر روز ہماری زندگیوں کو باثروت بناتے ہیں۔ ہم سب ایسے لوگوں سے واقف ہیں جو ہمارے جذبوں کو بلند کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھاتے سکھاتے ہیں، ہمارے اندر موجود بہترین صلاحیتوں کو باہر لاتے ہیں اور ہمیں بہتر محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ بہتر کام انجام دیتے ہیں اور زیادہ بھرپور انداز میں جیتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ ہم انہیں سراہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں بتاتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ ایسے لوگوں کی فہرست بناؤ جنہیں تم سب سے زیادہ سراہتے ہو، تو کیا ان کے نام لکھنا آسان کام نہیں ہوگا؟ اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم انہیں کیوں سراہتے ہو، تو کیا ہر نام کے سامنے اس کو سراہنے کی وجہ یا وجوہات لکھنا بھی آسان ہوگا؟ اب ایک اس سے بھی زیادہ مشکل سوال، کیا تم ہر نام کے سامنے لکھ سکتے ہو کہ تم نے اس مرد یا خاتون کو آخری مرتبہ کب بتایا تھا کہ تم اسے سراہتے ہو؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے تو تمہیں عجیب سا محسوس ہوگا۔ ہمارے پاس شکوہ شکایت کرنے اور غصے کے اظہار کے لیے وسیع ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو سراہنے کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور زبان رکنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شکوہ شکایت اور غصے کا اظہار بہت زیادہ مرتبہ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے نہ صرف اس حوالے سے ذخیرہ الفاظ وسیع ہوتا ہے بلکہ ہماری زبان بھی رواں ہوتی ہے۔ دوسری طرف چونکہ ہم لوگوں کو بہت کم سراہتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے ہمارا ذخیرہ الفاظ محدود ہوتا ہے اور زبان رواں نہیں ہوتی۔ تاہم اگر تم دوسروں کو سراہنا شروع کر دو تو اس سے تم دو افراد کو خوش کرو گے، ایک تو وہ جس کو تم سراہ رہے اور دوسرے اپنے آپ کو۔ یہ دوہری جیت والی صورتحال ہوتی ہے۔ تعریف اور شکریہ۔ لوگوں کو سراہنا، ان کی تعریف کرنا ایک بات ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ جب لوگ موجود نہیں ہوتے تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہم شکر گزاری کے احساسات کو ضائع کیوں کر دیتے ہیں؟ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان میں سے کتنی تعریفیں اس شخص نے اپنی زندگی میں خود سنی ہوں گی۔ کیا ہم دوسروں کی تعریف ان کے سامنے کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا لوگوں کو اپنی تعریف کروانے اور ہمارے منہ سے یہ نکلوانے کے لیے کہ وہ کتنے خاص لوگ تھے مر جانا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ ہم ان خاص لوگوں کی تعریف اور شکریہ ان کی زندگیوں میں ہی کریں۔ ہمارے لیے یہ عادت اپنانا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور گھرانے کے دائرے سے باہر کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب میں پیٹرول پمپوں، ہوٹلوں، دکانوں اور ایسی ہی دوسری جگہوں پر کام کرنے والوں سے لوگوں کو برا سلوک کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ لوگ روزی کمانے اور ہماری مدد کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم ان کے ساتھ اکثر ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ انسان ہی نہ ہوں۔ حالانکہ تمہارا شکریہ کہنا کتنا سادہ اور آسان ہے۔ ہم سیکنڈوں کے اندر کسی شخص کو سارے دن کے لیے مسرت عطا کر سکتے ہیں، صرف اس کا شکریہ ادا کر کے۔ لوگوں کو بے حد خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف دل میں کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی ضرور کرنا چاہیے۔ میری والدہ نے، جو کہ شاید دنیا کی سب سے شکر گزار انسان تھیں، مجھے سکھایا تھا کہ اگر شکریہ کا اظہار نہ کیا جائے تو وہ حقیقی شکریہ نہیں ہوتا۔ یہ میری زندگی کے چند پہلے اسباق میں سے ایک اور چند نہایت قیمتی اسباق میں سے ایک ہے۔ اس نے یہ سبق مجھے کہہ کر نہیں سکھایا بلکہ اپنے عمل سے سکھایا۔
میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کا کوئی ایک موقع بھی گنوا دیا ہو۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتیں، فون کر کے شکریہ ادا کرتیں اور شکریہ کے خط لکھا کرتی تھیں۔ حد تو یہ ہے کہ مجھے بھی شکریہ کے خط لکھا کرتی تھیں۔ وہ ایک مہربان اور شکر گزار خاتون کی شہرت رکھتی تھیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس نے آپ کا شکریہ کے الفاظ ادا کرنے کے فن میں کامل مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو احساس دلاتی تھیں کہ انہیں سراہا جا رہا ہے۔ شکر گزار ہونا اور شکریہ ادا کرنا ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے معنی کیا ہے۔ دوسروں کی تعریف کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا اطمینان کا باعث بننے والے دو اہم ترین عمل ہیں۔ 5 چیزیں میں لوگوں کو شکر گزاری کو ایک رجحان اور عادت بنانے کی تعلیم اس مقصد کے تحت دے رہا ہوں کہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے اور وہ اسے سراہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ہمیشہ یہ جاننے کا مشتاق بھی رہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ شکر گزار کن کن کے ہیں۔ مشق کے آخر پر میں انہیں کہتا ہوں کہ ٹاپ 5 کی فہرست بنائیں۔ میرے ہائی اسکول کے کم عمر اور کالج یونیورسٹی کے بالغ طلباء عموماً ایک جیسی فہرست بناتے ہیں۔ ان کی فہرستوں میں درج ذیل 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خاص لوگ، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 لامحدود مواقع، نمبر 4 تعلیم، نمبر 5 نعمتیں اور زندگی کا معیار۔ یہ بری فہرست نہیں ہے، یہ زیادہ شکر گزار بننے کے لیے ایک عظیم نقطۂ آغاز ہے۔ چارلس سپرجن نے کہا تھا، اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے کس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔